بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈی سی موٹرز کے سلسلے کی لاسٹ لیکچر دیکھیں گے، جس کے اندر ہم ڈی سی موٹرز کی کمپاؤنڈ کنفیگریشن کو ڈسکس کریں گے کہ کمپاؤنڈ ڈی سی موٹرز کیا ہوتی ہیں اور ان کے پاسبل کنیکشنز کس طرح سے ہیں، اور ان پاسبل کنیکشنز کے ساتھ یہ مشینیں کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں۔ ہم جیسا کہ ہم ابھی تک ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ جو ڈی سی موٹرز ہیں ان کا جو نیم ہے وہ اس بیس پہ رکھا گیا ہے کہ اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ آرمیچر سرکٹ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ڈی سی سیپریٹلی ایکسائٹڈ مشینز، جس کے اندر جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ سیپریٹلی ایکسائٹڈ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈی سی شنٹ مشینز، جس کے اندر جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ آرمیچر سرکٹ کے شنٹ میں یا پیرلل میں لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پرماننٹ میگنیٹ موٹرز، جس کے اندر جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ ایک پرماننٹ میگنیٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے ڈی سی سیریز موٹرز دیکھی، جس کے اندر جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ آرمیچر کے سیریز میں کنیکٹڈ تھا۔ آج جو ہم موٹرز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں کمپاؤنڈ ڈی سی موٹرز۔ جیسے کہ کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مکسچر آف تھنگس۔ یہاں پر جو ہمارے پاس ڈی سی موٹرز ہوں گی، جن کو ہم کمپاؤنڈ ڈی سی موٹر کہیں گے، ان کی جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ شنٹ میں بھی کنیکٹڈ ہوں گی اور سیریز میں بھی کنیکٹڈ ہوگی۔ اس وجہ سے ہم ان مشینز کو ڈی سی کمپاؤنڈ موٹرز کہیں گے۔ اٹ مینس کہ ان مشینز کے اندر دو فیلڈ سرکٹس ہوں گے، ایک سیریز فیلڈ اور دوسرا شنٹ فیلڈ، اور دونوں ایٹ اے ٹائم آپریٹ کر کے جو مشین ہے اس کی آؤٹ پٹ کریکٹرسٹکس اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈی سی کمپاؤنڈ موٹرز ہیں اس کے جو کنیکشن ٹائپس ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوں گے۔ ایک وہ مشینز جن کے اندر جو شنٹ سرکٹ ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد سیریز سرکٹ، اور سیریز سرکٹ آرمیچر کے سیریز میں کنیکٹڈ ہوگا۔ جبکہ جو ہمارے پاس دوسری مشینز ہیں اس کیس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارا سیریز سرکٹ ہے وہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد شنٹ فیلڈ آتی ہے اور پھر آرمیچر آتا ہے۔ ان دونوں ٹائپس آف مشین کو لانگ شنٹ اور شارٹ شنٹ کہتے ہیں، جیسا کہ ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں مشینوں کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مور اور لیس سیم ہوتی ہیں۔ ڈفرینس صرف یہاں پر آتا ہے کہ جو ہماری لانگ شنٹ مشین ہے اس کا جو لوڈ کرنٹ ہے دیٹ ول بی ڈیوائڈیڈ ان فیلڈ کرنٹ اینڈ آرمیچر کرنٹ، جبکہ جو ہمارے پاس شارٹ شنٹ مشین ہے اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کے اندر ٹوٹل لوڈ کرنٹ موو کرے گا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نوڈ بنے گا آرمیچر سرکٹ اور فیلڈ سرکٹ کا، اس میں کرنٹ ڈیوائڈ ہوگا، اور جو ہمارے پاس شنٹ سرکٹ کا کرنٹ ہے وہ سبٹریکٹ ہوگا جو ہمارا آرمیچر سرکٹ کا کرنٹ ہے اس سے۔ لیکن ان دونوں کی جو آؤٹ پٹ کریکٹرسٹکس ہوں گی وہ مور اور لیس ایک جیسی ہوں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ڈی سی موٹرز ہیں ان کے اندر جو نیٹ ایم ایم ایف جنریٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے، یا جو ان کا فلکس جنریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اب جو کمپاؤنڈ مشینز ہیں اس کے اندر ہم 2 ٹائپس کی کمپاؤنڈ مشین ڈسکس کریں گے۔ ایک ہوگی ہمارے پاس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین اور دوسری ہوگی ہمارے پاس ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیومولیٹو کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا۔ کیومولیٹو جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ڈی سی موٹر ہوگی اس کے اندر جو سیریز فیلڈ ہے اور جو شنٹ فیلڈ ہے ان دونوں کے جو فلکسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ایڈ اپ ہو کے نیٹ فلکس جنریٹ کریں گے۔ کیونکہ دونوں فیلڈ سرکٹس کا جو فلکس ہے وہ ایڈ اپ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشینز ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جس کے اندر جو ہمارا شنٹ سرکٹ اور جو ہمارا سیریز سرکٹ ہے
جبکہ جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشینز ہیں اس کے اندر جو سیریز فیلڈ ہے وہ شنٹ فیلڈ کے جو فلکس ہے اس سے سبٹریکٹ ہوتا ہے. سو جو نیٹ ایفیکٹ ہوگا وہ ان دونوں فیلڈ کا جو ڈفرینس ہوگا وہ ہمیں آؤٹ پٹ پہ آئے گا. سو اگر ہم اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو راؤنڈ ڈاٹس ہیں یہ شو کر رہے ہیں کیومولیٹو کمپاؤنڈ کنفیگریشن کو. کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈاٹیڈ اینڈ ہے سیریز فیلڈ کا اس میں سے کرنٹ انٹر ہو رہا ہے. سو ہم نے یہ نوٹیشن ایزیوم کی تھی کہ جس وقت ڈاٹیڈ اینڈ میں سے کرنٹ انٹر ہو تو وہ پازیٹیو ایم ایم ایف جنریٹ کرتا ہے. سملرلی اگر میں شنٹ فیلڈ میں دیکھوں تو جو راؤنڈ ڈاٹ ہے اس میں سے کرنٹ انٹر ہو رہا ہے. سو اگر یہاں پر بھی ڈاٹیڈ اینڈ پہ کرنٹ انٹر ہو رہا ہے تو اٹ مینز کہ جو شنٹ فیلڈ ہے اس کا بھی جو ایم ایم ایف ہے وہ پازیٹیو ہے. سو اگر دونوں جو فیلڈز ہیں ان کی جو ایم ایم ایف ہے وہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نیٹ فلکس ہے وہ ایڈ اپ ہوگا اور جو نیٹ کیومولیٹو فلکس ہے وہ ہمیں فلکس کی فارم میں ملے گا جس سے ہم ای انڈیوسڈ اور ٹارک انڈیوسڈ کے جو فارمولاز ہم نے یوز کیے تھے ان کے اندر ہم وہ فلکس یوز کر سکتے ہیں. اس کے اپوزٹ اگر ہم ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین کے کنیکشن دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکوئر ڈاٹس ہیں اگر ہم اس کنفیگریشن کو ایزیوم کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈی سی کمپاؤنڈ موٹر ہے اس کی جو کنفیگریشن بنتی ہے وہ ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین بنتی ہے. اگر آپ سیریز سرکٹ میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس اسکوئر ڈاٹ ہے اس پہ کرنٹ انٹر نہیں ہو رہا بلکہ کرنٹ لیو کر رہا ہے. جب یہاں سے کرنٹ لیو کر رہا ہے تو اٹ مینز کہ اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ نیگیٹو ہے. جبکہ جو ہمارا شنٹ فیلڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اسکوئر ڈاٹ ہے اس میں سے کرنٹ انٹر ہو رہا ہے. سو یہاں پر جو ہمارے پاس ایم ایم ایف جنریٹ ہو رہی ہے دیٹ از پازیٹیو ایم ایم ایف. سو جو سیریز فیلڈ ہے اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ نیگیٹو ہے اور جو شنٹ فیلڈ ہے اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ پازیٹیو ہے. سو جو نیٹ ہمارے پاس ایفیکٹ نکلے گا وہ ان دونوں فلکسز کا جو ڈفرینس ہے وہ مشین کے اندر اپیئر ہوگا اور وہ فلکس انڈیوسڈ وولٹیج اور انڈیوسڈ ٹارک جنریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا. اگر ہم اس کو ان ٹرمز آف فارمولاز یا میتھمیٹیکل ایکویشنز دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے ہمارا دیٹ از ایکول ٹو ای اے پلس آئی اے اور آر اے پلس آر ایس. یا اس طرح سے جو ہمارے پاس آرمیچر کرنٹ ہے دیٹ از ایکول ٹو لوڈ کرنٹ مائنس فیلڈ کرنٹ. یا جو آئی ایف ہے دیٹ از ایکول ٹو وی ٹی اوور آر ایف. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نیٹ ایم ایم ایف ہے جو اس پوری مشین کے اندر جنریٹ ہو رہی ہے اس کو اگر ہم نیٹ ایم ایم ایف کی فارم میں دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس شنٹ فیلڈ ہے جس کو یہاں پر ہم نے ایف کی فارم میں لکھا ہوا ہے اس میں جو سیریز فیلڈ ہے وہ پلس یا مائنس ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اس کا کیومولیٹو پارٹ ہے یا جو اس کا کیومولیٹو موڈ ہے اس میں یہ دونوں فلکس ایڈ اپ ہو رہے ہیں یا ایم ایم ایف ایڈ اپ ہو رہی ہے اور جو ان کا نیگیٹو یا ڈفرینشیل موڈ ہے اس کے اندر جو ایم ایم ایف ہے وہ سبٹریکٹ ہو رہی ہے. جبکہ جو لاسٹ کا کمپوننٹ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ آرمیچر ری ایکشن ہے اور آرمیچر ری ایکشن آلویز سبٹریکٹ ہی ہوگا. اور آرمیچر ری ایکشن کو اگر ہم ریکال کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ جو آرمیچر کے اندر وولٹیج انڈیوس ہو رہا ہے دیٹ از ڈیو ٹو فیلڈ سرکٹ. سو لینزز لا ہمارا یہ کہتا ہے کہ جس وقت انڈیوسڈ وہ کوئی کوانٹٹی ہوگی تو وہ اپنی جو سورس ہے اس کو اپوز کرے گی. سو اٹ مینز کہ جو اب آرمیچر کے اندر کرنٹ فلو کی وجہ سے جو فلکس جنریٹ ہوگا وہ جو اس کا سورس تھا مینز کہ جو فیلڈ سرکٹ تھا اس کے فلکس کو اپوز کرے گا. سو جس وقت اس کے فلکس کو اپوز کرے گا تو آرمیچر ری ایکشن اپیئر ہوگا اور اس کی وجہ سے جو نیٹ فیلڈ آف دی مشین ہے وہ کم ہوگا.
سو آرمیچر ریئیکشن کا امپیکٹ آلویز نیگیٹو ہوگا. سو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کیا ہوگا کسی بھی ایم ایم ایف کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو میگنیٹائزیشن ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرو تھا ڈی سی مشین کا، اس کے لیے ہم نے اپلائیڈ سورس کو فیلڈ کرنٹ کے طور پر لیا تھا، اور اس کا جو ریزلٹینٹ تھا اس کو ہم نے انڈیوسڈ وولٹیج کے فارم میں لیا تھا. سو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایم ایم ایف ہے اس کا جو ایکویلنٹ کرنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا وہ کیا ہوگا. دیٹ ول بی آئی ایف پلس مائنس، اگر ہم ان کو این ایف کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ایم ایم ایف ہے وہ ہوتی ہے این آئی کے برابر. سو اگر ہم اس کو این کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں تو باقی ہمیں فیلڈ کرنٹ ملتا ہے. اب یہ جو آئی ایف اسٹیرک ہے یہ ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوگا ڈیزائرڈ ای ایم ایف جنریٹ کرنے کے لیے. جو جسٹ آئی ایف ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شنٹ کا فیلڈ کرنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ سورس نہیں ہوگا انڈیوسڈ وولٹیج جنریٹ کرنے کے لیے، بلکہ ایکویلنٹ سورس ہمارے پاس کیا ہوگا آئی ایف اسٹیرک، کہ جس میں سے کیا ہوگا کہ جو سیریز کا فیلڈ ہے وہ بھی سبٹریکٹ ہوگا یا ایڈ ہوگا ان کا کیس آف کیومولیٹو کمپاؤنڈ، جبکہ جو ہمارا آرمیچر ریئیکشن ہے وہ آلویز سبٹریکٹ ہوگا. سو یہ ہمارے پاس ایک ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا اس کمپاؤنڈ ڈی سی مشین سے ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ کریکٹرسٹک لینے کے لیے. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مشین کی ٹرمینل کریکٹرسٹکس کس طرح کی ہیں. جیسا کہ ہم اس مشین کو دیکھتے ہیں کہ اس مشین کے اندر ہمیں سیریز پارٹ اور شنٹ پارٹ دونوں ملتے ہیں، تو ہم یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوں گی وہ شنٹ اور سیریز فیلڈ کی جو کیومولیٹو ایفیکٹ نکلے گا وہ ہمارے پاس ہوگا. یا کیومولیٹو نہ کہیں کیونکہ جو کیومولیٹو ہے اس کو ہم مکس اپ نہ کریں اس ٹرم کے ساتھ جو ابھی ہم کیومولیٹو اور ڈفرینشیل کی کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیٹ ایفیکٹ ہوگا سیریز اور شنٹ موٹرز کا وہ ہمیں اس مشین کے اندر اپیئر ہوگا. سو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس یا بینیفٹس ہمیں سیریز موٹر کے تھے یا شنٹ موٹر کے تھے وہ بھی مل جاتے ہیں، اور جو سیریز یا شنٹ موٹرز کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی اوور کم ہو جاتے ہیں. سو اس مشین کی جو آؤٹ پٹ کریکٹرسٹکس ہیں دوز آر ویری گڈ. سو ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے یہ اسٹارٹنگ ٹارک بہت اچھا پرووائڈ کرتی ہے. ہمیں اسٹارٹنگ ٹارک کیوں اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر کوئی چیز ایک اسٹیٹک کنڈیشن میں ہے اور آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں تو انیشیلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہائی فورس اپلائی کرنی پڑتی ہے، اور جس وقت وہ چیز ایک دفعہ موشن میں آ جاتی ہے تو تب اس کو موشن میں رکھنے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی. سیم کیس ہمارے پاس ہوتا ہے جس وقت ہم کوئی بھی روٹیٹنگ لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں، تو انیشیلی اس کو اسٹیٹک کنڈیشن سے روٹیٹنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے جو فورس چاہیے ہوتی ہے دیٹ از اسٹارٹنگ ٹارک، اور وہ ہمیں مشینز کا اسٹرانگ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں جو ٹارک ہے یا جو ریٹڈ ٹارک ہے وہ کم ہوتا ہے اس اسٹارٹنگ ٹارک سے. سو جو سیریز موٹر ہے وہ ہمیں اسٹرانگ اسٹارٹنگ ٹارک دیتی ہے. کیوں اسٹرانگ اسٹارٹنگ ٹارک دیتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک کریکٹرسٹک پڑھی تھی ڈی سی مشین کی کہ جس وقت ہم ڈی سی مشین کو سوئچ آن کرتے ہیں تو ہائی کرنٹ فلو کرتا ہے. جس وقت ہائی کرنٹ فلو کرتا ہے تو اب ہمارے پاس سیریز موٹر کے اندر آرمیچر کرنٹ بھی ہائی ہے اور فیلڈ کرنٹ بھی ہائی ہے. سو ٹا از اکول ٹو کے فائی آئی اے. سو فائی بھی اسٹرانگ ہے اور آئی اے بھی اسٹرانگ ہے. سو اس وجہ سے جو ہمارے پاس سیریز موٹر ہے اس کا جو اسٹارٹنگ ٹارک ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر کمپیئر کیا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے پاس مشین کا اسٹارٹنگ پوائنٹ آتی ہے جو اسٹارٹنگ ٹارک ہے دیٹ از ویری ہائی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ اوور اسپیڈ ایٹ نو لوڈ. جو ڈی سی سیریز مشینس تھیں اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان مشینز کو نو لوڈ پہ چلائیں تو جو مشین کا سیریز فلکس ہے دیٹ ول بی آلموسٹ زیرو، کیونکہ جب کرنٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر
تو وہ فیلڈ ہے وہ کیا ہوگا، بہت کم ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو مشینز ہیں یہ اوور سپیڈ کر جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جس وقت فلکس ویک ہو تو مشینز اوور سپیڈنگ کی طرف چلی جاتی ہیں. جبکہ اس مشین کے اندر اوور سپیڈنگ والا پرابلم نہیں آئے گا، کیونکہ اس مشین کا شنٹ فیلڈ بھی موجود ہے. اگر سیریز فیلڈ زیرو بھی ہو جائے تب بھی جو شنٹ فیلڈ ہے اس کا جو فلکس ہوگا وہ ریٹڈ فلکس ہوگا، تو وہ اس مشین کو اوور سپیڈنگ یا رن اوے سپیڈ کی طرف نہیں جانے دے گا. سپیڈ ہائی تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ اتنی ہائی نہیں ہوگی کہ مشین کو ڈیمیج کر سکے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہائی لوڈ ہے، ایٹ ہائی لوڈ اٹ ایکٹس مور لائک اے سیریز موٹر اینڈ ایٹ لو لوڈ اٹ ورکس مور ایز اے شنٹ موٹر. کیونکہ جس وقت لو لوڈ کے اوپر مشین چل رہی ہوتی ہے اس وقت جو سیریز فیلڈ کا کرنٹ ہے وہ بہت منیمم ہوتا ہے، کیونکہ نو لوڈ کے اوپر آرمیچر کرنٹ کو آئیڈیلی زیرو ہونا چاہیے، جبکہ صرف لاسز کے کرسپانڈنگلی اس کے اندر کرنٹ جا رہا ہوگا. تو اس وجہ سے جو بھی ہمارے پاس ایفیکٹ ہوگا وہ صرف شنٹ فیلڈ کی وجہ سے آئے گا، کیونکہ شنٹ کے اوپر وولٹیج تو ہم نے پورا دیا ہوا ہے. سو جو شنٹ فیلڈ کا کرنٹ ہے وہ پورا ہی ہوگا، جبکہ سیریز فیلڈ کا کرنٹ کیا ہوگا، آلموسٹ زیرو ہوگا. سو نو لوڈ کے اوپر یا لو لوڈ کے اوپر جو یہ مشین ہے یہ بیہیو کرے گی مور اور لیس شنٹ مشین. جبکہ جس وقت یہ مشین ہائی لوڈ کے اوپر چل رہی ہوگی تو اس وقت جو سیریز سرکٹ ہے اس میں سے ہائی کرنٹ فلو کر رہا ہوگا. سو اب جو سیریز سرکٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا شنٹ سرکٹ کے اوپر. سو اس مشین کا جو بیہیویئر ہوگا وہ مور اور لیس سیریز مشین کے برابر ہو جائے گا. سو یہ کریکٹرسٹکس ہیں ہمارے پاس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین کی، کہ جس وقت ہم اس کو ایز اے کیومولیٹو مشین چلاتے ہیں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیریز موٹرز ہیں ان کا سٹارٹنگ ٹارک سب سے ہائی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئکلی اپنا ٹارک ڈراپ کرتی ہیں یا کوئکلی سپیڈ ڈراپ کرتی ہیں. جو اب ہماری کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین ہے وہ ان بٹوین لائی کرتی ہے سیریز مشین اور شنٹ مشین کے. جبکہ جو شنٹ مشین ہے اس کی کریکٹرسٹکس اس کے جو سٹارٹنگ ٹارک ہے شنٹ مشین کا وہ اس سے کم ہوگا، اور جو اس کی سپیڈ ریگولیشن ہے، اگر ہم سپیڈ ریگولیشن کی ٹرم میں بات کریں تو سیریز مشین سب سے پور سپیڈ ریگولیشن دے گی. جو کمپاؤنڈ مشین ہے کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین وہ ان بٹوین اب جو بیہیویئر ہے وہ شو کرے گی، اور جو شنٹ مشین ہے وہ سب سے اچھی سپیڈ ریگولیشن دے گی. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین کو. جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشینز ہیں اس کے اندر جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سیریز سرکٹ ہے اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ شنٹ سرکٹ سے سبٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اٹ مینس کہ اس مشین کا جو فلکس ہے وہ ڈکریز ہوتا رہتا ہے یا کم فلکس آپریٹ کرتی ہے. اب اگر اس مشین کو ہم لوڈ اپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ جو ہی لوڈ اپلائی ہوگا جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا. جب ٹرمینل وولٹیج کانسٹنٹ ہے تو جو شنٹ فیلڈ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا. اب جیسے ہی اس مشین کے اوپر لوڈ انکریز ہوگا تو اس مشین کا آرمیچر کرنٹ انکریز کرے گا. جیسے ہی آرمیچر کرنٹ انکریز کرے گا تو کیونکہ جو سیریز فیلڈ ہے وہ آرمیچر کرنٹ کے سیریز میں ہے تو سیریز فیلڈ کا جو فلکس ہے وہ بھی انکریز کرے گا. جب سیریز کا فلکس انکریز کرے گا تو کیونکہ سیریز کا فلکس شنٹ کے فلکس سے سبٹریکٹ ہو رہا ہے تو جو نیٹ فلکس آف دی مشین ہے وہ اوور آل ڈکریز ہوگا. جو ہی نیٹ فلکس ڈکریز ہوگا مشین کی سپیڈ انکریز کرے گی. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹارک انکریز ہوا ہے مینس کہ آرمیچر کا کرنٹ انکریز ہوا ہے تو مشین سپیڈ اپ ہوئی ہے. جیسے ہی مشین سپیڈ اپ ہوگی تو مشین کا ٹارک اور بڑھے گا. سو ٹارک جیسے ہی بڑھے گا مشین کا جو آرمیچر کرنٹ ہے وہ فردر انکریز ہوگا. جیسے ہی آرمیچر کرنٹ فردر انکریز ہوگا تو سیریز فیلڈ بھی فردر انکریز ہوگا. سو سیریز فیلڈ کے فردر انکریز ہونے سے جو مشین کا نیٹ فلکس ہے وہ فردر ڈکریز ہوگا. سو فلکس جیسے ریڈیوس ہوتا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ مشین کی سپیڈ انکریز ہوتی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشین
آلویز فلکس ویکننگ میں چلنا شروع کر دیتی ہے. سو فلکس ویکننگ موڈ میں چلتے چلتے یہ مشین کی اسپیڈ ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے اور یہ مشین اسٹیبل نہیں ہو پاتی بلکہ انسٹیبل اسپیڈ کی طرف چلی جاتی ہے. سو اس وجہ سے یہ جو مشین ہے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. سو آؤٹ پٹ اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشینز ہیں یہ انڈسٹری کے اندر یوز نہیں ہوتی بلکہ ایک اسپیشل کیس ہے صرف کمپاؤنڈ مشین کا جو کہ ایکسیڈنٹلی کہیں پر اپیئر ہو سکتا ہے. جس وقت یہ ایکسیڈنٹلی اپیئر ہوگا تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس طرح کی ہوں گے. جیسے کہ آپ لوگوں نے لیبس کے اندر ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے ہوں گے کہ جس وقت آپ کو شنٹ اور جو سیریز وائنڈنگز ہیں اس کے اوپر ٹرمینل دے دیا جاتا ہے کہ آپ خود کنیکشن کر لیں. سو اگر آپ کنیکشن صحیح کرتے ہیں ایز اے کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین تو مشین ایز اے کیومولیٹو ایکٹ کرے گی اور آپ کو ڈیزائرڈ کریکٹرسٹک دے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کسی بھی وائنڈنگ میں سے فلکس کی ڈائریکشن کو ریورس کرنا ہو تو اگر صرف ڈائریکشن آف کرنٹ ریورس کر دی جائے تو اس کا فلکس ریورس ہو جاتا ہے. سو اگر آپ اس مشین کی سیریز سرکٹ کے جو کنیکشنز ہیں وہ ریورس کر دیں غلطی سے ہی صحیح تو یہ مشین ایز اے ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین ایکٹ کرے گی. آپ کا پرپس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین کے طور پر بیہیو کروانا تھا لیکن مسٹیکنلی جس وقت آپ نے جو کنیکشن ہے وہ ریورس کر دی ہے تو اس وجہ سے یہ مشین اب ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین کے طور پر ایکٹ کرے گی. سو ایکسیڈنٹلی یہ مشین رزلٹ ہوتی ہے. سو اس بیس کے اوپر یہ جو مشین ہے یہ انسٹیبل بیہیویئر شو کرتی ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس مشین کو جس وقت ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹنگ کے اوپر اس مشین کا ایفیکٹ اور بھی ہمارے پاس ورسٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جس وقت مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مشین ہائی سٹارٹنگ ٹارک کرنٹ لیتی ہے جس کو ہم نے ان رش کرنٹ بھی کہا تھا. سو ایٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہی ہم سوئچ آن کرتے ہیں اگر سیریز وائنڈنگ کے اندر ایکسیسو کرنٹ فلو کرے تو جو سیریز وائنڈنگ کا فلکس ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے گا شنٹ فلکس سے. اور اگر ہمارے پاس سیریز کا فلکس ہائی ہو اور شنٹ کا فلکس لو ہو تو جو ریزلٹنٹ فلکس ہوگا اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ سیریز فیلڈ والی بنے گی. ابھی تک جو ہم نے کیسز ڈسکس کیے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو سیریز فیلڈ تھا وہ شنٹ میں سے سبٹریکٹ ہو رہا تھا لیکن آلویز جو شنٹ فیلڈ تھا اس کا جو فلکس تھا وہ سیریز سے زیادہ تھا. سو نیٹ فلکس آل دو کم ہوتا تھا تو لیکن اس کی جو ریزلٹنٹ ڈائریکشن تھی وہ شنٹ فیلڈ والی بنتی تھی. لیکن اب ہم یہ کس ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے مشین کو سوئچ آن کیا ہے تو مشین کی سیریز وائنڈنگ میں ایکسیسولی ہائی کرنٹ فلو کیا ہے. سو اس ایکسیسو ہائی کرنٹ کی وجہ سے جو سیریز کا فلکس ہے اس کی اماؤنٹ لارج بنی ہے اتنی لارج کہ وہ شنٹ فیلڈ سے زیادہ ہے. سو اگر شنٹ فیلڈ سے سیریز فیلڈ زیادہ ہے سو اب جس وقت ہم اس کا نیٹ ایفیکٹ دیکھیں گے تو دونوں فلکس ہوں گے تو ایک دوسرے سے سبٹریکٹ ہی لیکن جو ریزلٹنٹ ڈائریکشن آف فلکس ہوگی وہ بنے گی سیریز فیلڈ والی. اور سیریز فیلڈ کا ہمیں پتہ ہے کہ جو فلکس کی ڈائریکشن ہے وہ ریورس ہے. سو اس کیس کے اندر یہ مشین ایک ورسٹ بیہیویئر شو کرے گی کہ بجائے اس کے کہ اس ڈائریکشن میں موو کرے جو اس کی ڈیزائرڈ ڈائریکشن ہے یہ ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی. سو جو ہی یہ ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گی تو جو انڈیوسڈ ای ایم ایف جس نے کہ کرنٹ کو لمٹ کرنا تھا کیونکہ نارمل آپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ مشین میں شروع میں ہائی کرنٹ آتا ہے لیکن مشین جلد ہی اپنی ریٹڈ سپیڈ پہ آ جاتی ہے تو وہ جو ان پٹ کرنٹ ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر مشین جب ریورس چلنی شروع ہوگی تو فیلڈ کیونکہ بہت کم ہوگا تو مشین سپیڈ اپ نہیں ہو پائے گی بلکہ آہستہ آہستہ ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گی. سو جب آہستہ چل رہی ہوگی تو جو مشین کا فلکس ہے یا مشین کا جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ ریٹڈ تک نہیں جا پائے گا. جب ریٹڈ تک نہیں جا پائے گا تو اس مشین میں سے آلویز ایکسیسولی ہائی کرنٹ فلو کرتا رہے گا.
سو اس ایکسیسو ہائی کرنٹ کی وجہ سے جو وائنڈنگ آف دی مشین ہے وہ برن ہو جائے گی، کیونکہ جو مشین کی وائنڈنگ ہے وہ زیادہ دیر تک کے لیے ہائی کرنٹ برداشت کرنے کے لیے نہیں بنی ہوتی، تھوڑا سا ٹرانزینٹ کے لیے تو ہائی کرنٹ بیئر کر لیتی ہیں، لیکن اگر اس کو ان کنٹینیوس ہم اس کے اوپر چلائیں تب یہ مشینز برن ہو جائیں گی۔ سو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ مشین ہے اس کا جو ورسٹ کیس ہمیں اپیئر ہوگا وہ یہ اپیئر ہوگا کہ مشین ریورس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے گی، ریورس ڈائریکشن میں سلو سپیڈ کے اوپر، اور اس سلو سپیڈ کے اوپر مشین جو کرنٹ ڈرا کرے گی وہ ویری ہائی کرنٹ ہوگا۔ سو وہ اس ویری ہائی کرنٹ کی وجہ سے جو مشین کی وائنڈنگز ہیں وہ برن ہو جائیں گی۔ سو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشین بیسیکلی جو ریزلٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایکسیڈنٹلی، کیونکہ اس مشین کو ایز اے ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین چلانا ہمارا پرپس نہیں ہے، کیونکہ ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشین کی صورت میں نہ تو یہ مشین اسٹیبل آؤٹ پٹ دے سکتی ہے اور نہ ہی یہ مشین سسٹین کر سکتی ہے۔ اگر تو یہ اس مشین کا جو شنٹ فیلڈ ہے وہ زیادہ رہا اور سیریز کم رہا تب یہ مشین کیا ہوگی، رن اوے اسپیڈ پہ چلی جائے گی جو کہ ہائی اسپیڈ پہ جا کے میکینیکلی ڈیمیج ہو جائے گی، اور اگر اس کا جو سیریز فیلڈ ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے تو اس کیس کے اندر جو مشین کی ڈائریکشن ہے وہ ریورس ہو جائے گی، ڈائریکشن ریورس ہونے کی وجہ سے مشین اسپیڈ اپ نہیں ہوگی، میکینیکلی مشین کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن الیکٹریکلی جو اس کی وائنڈنگز ہیں وہ برن ہو جائیں گی۔ سو دونوں کیسز کے اندر یہ جو مشین ہے یہ ڈیمیج ہوگی۔ سو اٹ مینس کہ دس مشین از ناٹ اے پریکٹیکل مشین۔ سو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ مشینز ہیں اس کو ہم پریکٹیکل پرپسز کے لیے یوز نہیں کرتے۔ سو آج کے لیکچر میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جو کمپاؤنڈ ڈی سی مشینز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو کمپاؤنڈ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سیریز فیلڈ بھی ہوتی ہے اور شنٹ فیلڈ بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنفیگریشن جس کے اندر جو سیریز فیلڈ ہے وہ شنٹ فیلڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کیس کے اندر یہ ہمارے پاس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین کہلاتی ہے۔ کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین کی جو سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس ہیں وہ ان بٹوین لائی کرتی ہیں شنٹ مشین کے اور سیریز مشین کے۔ یہ مشین شنٹ اور سیریز مشین دونوں کے ڈرا بیکس کو بھی اوور کم کرتی ہے اور دونوں کے بینیفٹس کو بھی اچیو کرتی ہے۔ سو اٹ مینس کہ یہ مشین بیسٹ پرفارم کر سکتی ہے شنٹ اور سیریز کی کمپیریٹیولی، لیکن اگر اس کی کاسٹ اور کمپلیکسٹی آف کنسٹرکشن کو دیکھا جائے تو اس مشین میں ایک کی بجائے دو وائنڈنگز ہیں اور دونوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے اس مشین کے اندر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ سو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، کنٹرول کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی، لیکن اس کے آؤٹ کمز بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ جبکہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ موٹر ہے وہ ایک پریکٹیکل امپارٹنس کی موٹر نہیں ہے، اس کے اندر سیریز فلکس اور جو شنٹ فلکس ہیں وہ ایک دوسرے سے سبٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ مشین ایکسیڈنٹلی ہمارے پاس اپیئر ہوتی ہے، ادروائز ہم انٹینشنلی یہ کنفیگریشن یوز نہیں کرتے۔ سو دس واز آل اباؤٹ compound DC motors and their configurations, the cumulative compound motors and the differential compound motors.